اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں رسول اور نبی بھیجے جن پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی۔ ان ہی رسولوں میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد بہت عرصے تک ان کی اولاد توحید پر قائم رہی، پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں میں بگاڑ پیدا ہونے لگے اور وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ جب زمین پر بت پرستی عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ اور اپنے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو اس مشرک قوم کی طرف بھیجا۔ یہ قوم عراق کے علاقے میں آباد تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں 5 نیک بزرگ ود، سوا، یغوث، یوق اور نصر تھے۔ لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی باتوں پر عمل کرتے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو لوگ بہت غمگین ہوئے۔ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال ڈالا کہ ان جگہوں پر جہاں وہ نیک بزرگ بیٹھا کرتے تھے ان کے مجسمے یعنی بت بنا کر رکھ دیں اور ان کے نام پر ان بتوں کے نام رکھ دیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تمہارا دل اسی طرح لگے گا جس طرح ان کی موجودگی میں لگا کرتا تھا۔ لوگ شیطان کے اس دھوکے میں آ گئے اور انہوں نے ان 5 بزرگوں کے مجسمے بنا کر اپنی عبادت گاہوں میں اپنے سامنے رکھ لیے تاکہ یہ نیک لوگ انہیں ہمیشہ یاد رہیں۔ شروع میں تو لوگ ان بتوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے خود بھی نیک بننے کی دعائیں کرتے رہے اور اللہ ہی کی عبادت کرتے رہے، مگر بعد میں آنے والی نسلوں نے انہیں بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ دنیا میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ چنانچہ اس مشرک قوم کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں یہ خیال بھی ڈالا کہ تمہارے باپ دادا نے یہ بت ایسے ہی نہیں بنائے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی قدرت اور اختیار دیا ہے، اس لیے تم ان بتوں سے دعائیں مانگا کرو اور ان کی پوجا کیا کرو، یہ تمہاری مشکلات دور کریں گے اور تمہارے مسائل حل کریں گے۔ اس طرح لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان بتوں کی پوجا کرنے لگے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے۔ شرک کا مطلب ہے کسی ہستی یا شے کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دینا۔ اللہ نے شرک کو بہت بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے افراد کو اکیلے بھی سمجھایا اور سب کے سامنے بھی، دن میں بھی سمجھایا اور رات میں بھی، لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ قوم نے آپ علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں اور مذاق اڑایا۔ قوم کے چند غریب لوگوں کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام پر کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ قوم کے سرداروں نے کہا کہ اے نوح، تمہیں ماننے والے تو ہم میں سے غریب لوگ ہیں، تم ان کو اپنے پاس سے دور کر دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان ایمان والوں کو دور کرنے سے انکار کر دیا۔ قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ ہم تمہارے کہنے پر ان بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اب تم جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے بار بار انکار کرنے پر اللہ تعالیٰ کو یوں پکارا کہ اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا باقی نہ چھوڑیے، بے شک اگر آپ نے انہیں چھوڑ دیا تو وہ آپ کے بندوں کو گمراہ کر دیں گے۔ جب قوم کی مسلسل نافرمانی اور ان کے عذاب طلب کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کافر قوم کو انجام تک پہنچانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی گئی کہ آپ علیہ السلام کی قوم میں سے مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی اللہ کے حکم اور ہدایت کے مطابق لکڑی کے تختوں اور کیلوں سے بنانا شروع کر دی۔ جب آپ علیہ السلام یہ کشتی بنا رہے تھے تو کافر قوم ان کا مذاق اڑا رہی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ہر طرف خشکی ہی خشکی ہے، یہ کشتی کہاں چلے گی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی بات کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے حکم پر عمل جاری رکھتے ہوئے کشتی بنائی۔ جب کافروں نے اللہ کے عذاب کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں اپنے گھر والوں اور ایمان والوں
اور جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو سوار کرنے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین سے پانی نکلنے لگا اور آسمان سے پانی برسنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی طوفان بن گیا اور پہاڑ جیسی اونچی موجیں آنے لگیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حضرت حام، حضرت سام اور حضرت یافس ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، جبکہ ایک بیٹا یام کشتی سے باہر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یام کو آواز دی کہ اے میرے بیٹے، کشتی میں سوار ہو جا۔ اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ اچانک ایک موج آئی اور ان کا بیٹا بھی دیگر کافروں کی طرح غرق ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار سب اہل ایمان کو محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اپنے پانی نکلنے کا حکم دیا اور آسمان کو پانی برسانے سے روکا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے طوفان تھم گیا اور طوفان کا پانی خشک کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ارارات کے پہاڑی سلسلے کے ایک پہاڑ جودی پر جا کر رک گئی۔ ارارات ترکی اور ارمینیا کی سرحد کے قریب ہے۔ یہ علاقہ ارمینیا کی سطح مرتفع سے شروع ہو کر جنوب میں کردستان تک ہے۔ یہ پہاڑ آج بھی جوتی ہی کہلانے سے مشہور ہے۔ کشتی میں بچ جانے والے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کے ایمان لانے والے 3 بیٹوں یعنی حضرت حام، حضرت سام اور حضرت یافس سے انسانوں کی نسل چلی۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے جس سے ہمیں خود بھی ضرور بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچنے کی دعوت دینی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔